الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سارا دن جو میں فون سنتا ہوں اس میں زیادہ تر لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھی، اتنے سال پہلے دیکھی، اتنے مہینے پہلے دیکھی یا چند ہفتے پہلے دیکھی، بڑی مشکل سے آپ کا فون نمبر ملا اور کوئی دیتا نہیں ہے، یا فلاں شخص ہمیں کہتا رہا کہ پہلے یہ کر لو یہ کر لو، فلاں نے یہ کہا۔ اس چکر میں کسی نے کہا میرے سے مل لو، کسی نے کچھ کیا اور کسی نے کچھ کیا۔ میں نے بھی ہزار بار سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی۔ آئندہ میں کوشش کیا کروں گا کہ ہر ویڈیو کے شروع میں ہی اپنا نمبر بول دوں، اپنا مقصد بول دوں، اپنا تعارف بول دوں۔ تو ایک میڈیسن کا ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ یا پروفیسر کہہ لیں چھوٹا موٹا، ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں۔ کسی قسم کا یہ کوئی مذہبی عبادت یا کوئی مذہبی محفل نہیں ہوتی جہاں آپ میں سے بہت سے لوگ آنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم وہاں آ جائیں گے تو شاید کیا ہو جائے گا۔ جو مین میسج ہے، جو کہتے ہیں ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ اچھا سورہ رحمان کیسے سننی تھی، دعا کیا ہے، کیسے کرنی ہے۔ تو ہر ویڈیو کے شروع میں یہ بلیک کارڈ، اس کے اوپر میسج ہوتا ہے جس کو آپ بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، جس کو اتنا کلیئرلی اس میں پرنٹ کیا گیا ہے، اور آپ اس کو سٹاپ کر کے پورے میسج کو پڑھ سکتے ہیں اردو میں۔ اور ہر ویڈیو کے اینڈ میں پھر انگلش میں وہی میسج ہوتا ہے۔ مین بات اتنی ہی ہے، دنیا کے ہر کونے میں یہ یونیورسل ٹروتھ تبھی ہوگی جس طرح ایک سادہ سی چھوٹی سی پیناڈول یا ایسپرین کی گولی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسان اگر کھا لیتا ہے تو اس کی سر درد یا اس کی بخار ٹھیک ہوتا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی رنگ ہے، نسل ہے، مذہب ہے، ملک ہے، خطے سے ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس ایک طریقہ علاج کو میڈیسن کا یا ڈاکٹر ہوتے ہوئے، پروفیسر ہوتے ہوئے، یا آئی سی یو جیسے فیلڈ میں اتنے سال کام کر کے بھی اس طریقہ علاج کا بتا رہا ہوں، تو وہ تو کہانی ہزاروں بار میں نے کہی، سنی۔ اب تو میرے بچے بھی کوئی نیا انٹرویو بھی کہیں لگتا ہے تو بس لگا دیتے ہیں، کسی کو یہ تک نہیں پتہ چلتا کہ یہ نیا ہے یا پرانا ہے۔ وہ ٹائٹل بھی وہی ہوتا ہے، ڈیٹ لکھ دیں یا کچھ لکھ دیں تو شاید وہ ڈفرینس آ جائے، لیکن کہانی اتنی بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ تو میں خود ڈاکٹر ہوتے ہوئے یا میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے جب ایسی سچویشن میں، ایسی بیماری میں، ایسی حالت میں گرفتار ہو گیا کہ میرے اپنے میڈیکل فیلڈ میں اس کا علاج نہیں تھا، تو اللہ کے ایک بندے سید مختوم صفدر علی بخاری صاحب سے اسی طریقہ علاج سے فیض یافتہ ایک جونیئر لیڈی ڈاکٹر میمونہ سلطان اتفاق ہاسپٹل میں جب وہ میرے انڈر کام کر رہی تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ علاج مجھے بتایا۔ میں نے مریضوں پہ بھی بتانا شروع کیا، وہ ساری کہانی بھی بڑی تفصیل سے ہے۔ اور پھر بابا جی سے ملاقات ہوئی، ہیرا منڈی جیسی جگہ میں کام کرنے والی وہ ہستی اپنی 7 اضلاع میں بکھری جائیداد یا اپنی کوئلے کی کانیں یا جو بھی ان کی مال و متاع دنیاوی تھی، سب چھوڑ چھاڑ کے حسبی نسبی شجرے والے سید صاحب وہ اس کوچہ ملامت میں اپنے ایک انداز سے ایک ڈیوٹی اپنی مرضی کی کر رہے تھے، اور اسی میں یہ طریقہ علاج انہوں نے عام مخلوق کو بتانا شروع کیا۔ اور خوبصورتی اس میں یہ تھی کہ نہ کسی نے کسی کی کوئی بیعت کرنی تھی یا کسی کو کچھ ماننا تھا یا انہیں ماننا تھا یا ان سے کسی قسم کا کوئی اظہار بیعت کرنا تھا یا کوئی قیمت چکانی تھی یا ان کی اجازت ہی چاہیے تھی، بلکہ جو ٹھیک ہو جاتا وہ خود آگے بتاتا، چاہے جس مرضی کردار کا مالک ہوتا، ہیرا منڈی جیسی جگہ کے رہنے والا ہوتا، یا
کوئی ڈاکٹر ہوتا، کوئی انجینئر ہوتا، کوئی امیر ہوتا یا غریب ہوتا، یا مسلمان ہوتا یا نہ ہوتا، یا گناہ گار ہوتا یا نیک ہوتا، مجھے یہ طریقہ علاج نہ آسان لگا اور اس میں کوئی نقصان مجھے نہیں نظر آیا، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نظر نہیں آئے، اور فی سبیل اللہ تھا۔ انہوں نے اپنی ویب سائٹ الرحمان.com پہ لکھا ہوا آل رائٹس آر ریزرو ٹو اللہ۔ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 20 سال بعد بھی، یا اگلے مہینے 8 فروری کو انہیں 20 سال ہو جائیں گے، 21 ہو جائیں گے بلکہ، تو یہ طریقہ علاج چل رہا ہے، کوئی کر لے۔ اس میں کسی ڈاکٹر جاوید کے پاس آنے کی، ان کی اجازت کی، ان کی کسی خاص نگاہ ناز کی یا نگاہ کرم کی کوئی رول نہیں ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، اس کو صبح، دوپہر، شام کسی بھی مسئلے کے لیے، جیسا کہ ان کے دور سے یہ کارڈ اس رنگ سمیت، ان الفاظ سمیت، یہ الفاظ ان کے دور سے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں۔ قرآن پاک شفا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے، اور اس کارڈ پہ سب سے زیادہ پرومیننٹ جو ورڈ ہے وہ الرحمن کا ہے، اللہ کی وہ صفت جو اس کی باقی تمام صفات بالخصوص اس کے غضب پہ حاوی ہے، اور وہ قیامت کے دن تک رحمان ہے، ماسوا ایک معاملے کے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں، کالا جادو یا جنات کے شر سے نجات چاہتے ہوں، وہ صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط کی آواز میں تلاوت سورہ رحمان، جو بغیر ترجمے کی ہے، کیونکہ ترجمے والی سنتے ہوئے آپ کا دھیان ترجمے کی طرف ہو جائے گا، تو اس کو 7 روز تک متواتر دن میں 3 بار سننے، توجہ اور یکسوئی سے، اور ہر دفعہ سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پاس رکھ لیں۔ ہر بار اکٹھے بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں، ہیڈ فون سے اکیلا بندہ بھی سن سکتا ہے، بغیر ہیڈ فون کے بھی سن سکتا ہے۔ آدھا گلاس پانی لیں اور دوبارہ آنکھیں بند کریں، اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ 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 یہ دل میں کہیں، اور 3 گھونٹ میں پانی پی لیں، پھر آنکھیں کھول دیں۔ یہ مین پیغام ہے، یہ مین طریقہ شفا ہے آپ کے کسی بھی مسئلے کے لیے۔ اسی کو دوسری سائڈ پہ انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے ملکوں میں جہاں ان کی مختلف زبانیں ہیں، بہت سے لوگوں نے، کسی نے چائنا میں چائنیز زبان میں ایک سائڈ پہ اردو کی جگہ چائنیز لکھ دی ہے، انگریزی کر دی ہے، کسی نے پرتگیز لینگویج ایک سائڈ پہ کر دی ہے، دوسری سائڈ پہ انگلش ہے، فرینچ کر دی ہے، اپنی سہولت کے مطابق وہاں کے لوگوں تک بھی پیغام پہنچانے کے لیے۔ میرے جیسے ہزاروں لوگ یہ پیغام شفا آگے بتا رہے ہیں، اور آپ میں سے بھی جو اس سے شفا یاب ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ اس کو اپنی زبان کی زکوٰۃ سمجھتے ہوئے آگے مخلوق خدا کا بھلا کر دے، اسے یہی طریقہ کار سمجھا دے، اپنی تن بیتی سنائے کہ وہ خود کس حال میں وہ پھنسا ہوا تھا یا کیا اس کا مسئلہ تھا۔ آپ کی اگر یہ نیت ہوگی کہ میں نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، تو جس مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے تھے تقریباً ویسے ہی لوگ آپ کو ملتے جائیں گے۔ آپ کا کوئی بیماری کا مسئلہ تھا تو بیمار لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا کوئی سماجی مسئلہ تھا، آپ کا کوئی گھر کا مسئلہ تھا، معاشی مسئلہ تھا، جیسے بھی مسائل تھے، جادو ٹونے تھے، اسی طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اور آپ اگر انہیں اپنی کہانی جو کہ آپ کا سچ ہے، وہ آپ کی تن بیتی ہے، ہڈ بیتی ہوتی ہے، تو آپ بولتے ہی حق اور سچ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو اس میں کچھ بھی بڑھانے گھٹانے کی، آپ ایمانداری سے جو آپ پہ بیتی انہیں بتا دیں، کہاں سے کہاں تک آپ پھرتے رہے، اور آخر میں رب کریم نے کیسے آپ پہ کرم کر دیا، شفا دے دی، تو وہ بات آپ اگلے کو بتا دیں گے۔ بتانا آپ کے ذمہ ہے، منانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بحث نہیں کرنی ہے۔ بار بار بابا جی کہتے ہیں بیٹے بابا بحث نہیں کرتے، یہ دلیل والا کام ہی نہیں ہے۔ آپ صرف اسے اپنا تجربہ بتا دیں گے، آگے اس کا نصیبہ، اس نے کرنا ہے تو وہ کر لے گا، کوئی زور زبردستی بھی اس میں نہیں ہے۔ ہاں، جو شفا یاب ہوتے جائیں انہیں بتا دیں کہ بھئی اس کے بدلے میں نے تو آپ سے شکریہ بھی نہیں لینا،
آپ خود ہی آگے اپنے جیسے لوگوں میں یہ شفا بانٹتے جائیں، مخلوق خدا کا بھلا کرتے جائیں. یہی آگے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، باقی آپ کی مرضی ہے، چاہے وہ جیسے بھی مذہب میں، ملت میں، نسل اس کی نسل سے ہے یا نظریے سے ہے. رہ گئی بات میرے پاس ہی آنے کی، میرے سے بات کر کے بتانے کی، میرا فون نمبر پاکستان کے نمبر کے ساتھ اگر آپ پاکستان سے باہر سے کرتے ہیں، نہیں تو پاکستان میں میرا یہ یو فون کا ایک نمبر ہے 0334202893 033342028993 0333422893. یہ نمبر ہے میرا. اس پہ آپ کا نصیبہ، میں فارغ ہوں، میں نے اٹھایا یا نہیں. عام طور پہ شام 6 بجے سے لے کے رات 12-1-2 بجے تک میں کلینک پہ ہوتا ہوں، مریضوں سے مل رہا ہوتا ہوں، تو یہ فون نہیں سن سکتا. ہفتہ اتوار ضرور چھٹی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، تو میں دعا سیشن کی تیاری میں یا سویا ہوتا ہوں یا کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں، یا دعا سیشن کے بعد اتوار والے دن سویا ہوتا ہوں. اس ٹائم میں جاگ جاؤں، کئی بار بیچ میں رب سنوا بھی دیتا ہے، لیکن لیس لائکلی ہے. صبح کے ٹائم ہسپتال میں بزی ہوتا ہوں، تو دوپہر 1 سے 2 یا 3 بجے تک کا ٹائم میرے پاس بچتا ہے، جس میں کئی بار یہ کالیں لے بھی لیتا ہوں یا اتوار کے دن. لیکن ان سارے نمبروں کے باوجود مجھے آپ جتنی بار بھی فون کریں گے، میں آپ کو یہی کہوں گا، یہ کریں. اس کے علاوہ جو لوگ بھی میری تصویر لگا کے یا میرے ساتھ ہی مل کے یا میری محفل میں یہاں سے بیٹھ کے اس کے بعد آپ کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کو بھی وہی نمبر چاہیے ہوتا ہے، وہ میرا نمبر دینے کے بدلے میں آپ سے آپ کیا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں، یا کیا لیتے ہیں یا کیا نہیں لیتے ہیں. جب میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور نہ میرے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بابا جی کا پیغام ہے. اور اگر کوئی کمال ہے، فیض ہے، تو یہ سید مخدوم صفدر علی بخاری صاحب کا ہے. اور بابا جی بھی وہی ہیں، میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوں، اور یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. جتنی بات ہے اگر اتنی رہے تو بہتر ہے. رہ گئے آپ میں سے چند لوگ کیفیات والے، یا جو روحانی طور پہ کہیں نہ کہیں پہلے جڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس سبق سے ٹوٹے ہوتے ہیں، یا مختلف وجوہات جو بھی اب میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، یا وراثت میں کچھ چیزیں ان کی آئی ہوتی ہیں، جن بھوت جادوؤں والے، اور جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، جو بھی ہے وہ سارے بھی ان 2500-2600 ویڈیوز میں بار بار پیشنٹ بھی ڈسکس ہوئے ہیں، یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جسموں پہ کٹ پڑتے تھے، جن کے اوپر خون کے چھٹے پڑتے تھے، جن کے گھروں میں آگ لگ جاتی تھی، ٹوٹی خود ہی چل جاتی تھی، پنکھا چل جاتا تھا، دروازہ زور سے بند ہوتا تھا، کمرے میں زلزلہ آ جاتا تھا، چھت پہ کوئی بھاگتا تھا، گند کمرے میں کوئی کر جاتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، کھڑکیاں دروازے بند ہیں، بوئیں آتی تھیں، خوشبوئیں آتی تھیں، سوتے میں ڈر کے اٹھتے تھے، بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں، لگتا تھا دل پھٹ جائے گا، سینہ پھٹ جائے گا، یا دل سے گھر سے بھاگ جانے کو دل کرتا تھا، یا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، یا خام خار ہوتے رہتے تھے، سر کندھے بھاری رہتے تھے، عصر سے مغرب کا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا تھا، پبلک میں جانا، زیادہ لوگوں میں جانا، یا سوتک والی جگہ جسے کہتے ہیں، کہیں جہاں ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے یا چلے والی عورت ہے. یہ سارے حضرات کے کیسز ہزاروں بار ڈسکس ہو چکے ہیں ان ویڈیوز میں، اور ان سب کو بھی بتایا ہوا ہے. رجت والے جو بہت زیادہ تسبیحات وظائف کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ، یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے بھی زیادہ کوئی عبادت کر کے اپنی جان پہ جو ہے، نفس پہ یا جان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور قلب سخت ہو جاتا ہے. پھر انہیں دوسرے انسانوں میں، اپنے ہی گھر والوں میں، اپنے ہی قریبیوں سے جن کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے، پیار محبت عفو درگزر رواداری ہونی چاہیے، قلب سخت ہونے کے بعد شیطان کی طرح عبادت کی زیادتی سے پھر انہیں آدم میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی پھنسے ہوتے ہیں. ان ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ کچھ دیر کے لیے ذرا اپنی یہ ایکسٹرا نفلی عبادات چھوڑ کے اپنی نماز قائم کریں، اللہ کے آگے زیرو ہوں، اس کی مخلوق سے پیار کریں، اپنے اندر سے نفرت ختم کر دیں، اور آپ دل سے سب کو معاف کر کے دعا دے دیں. چلیں آپ ہی بہت نیک ہیں، تو آپ گناہ گاروں کو بھی سانس لینے کی اجازت دیں، شاید وہ بھی آپ کی طرح نیک ہو جائیں. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر گناہ گاروں کے لیے بھیجے ہیں، اسے گناہ گاروں کی اتنی فکر ہے.
سرکار دو عالم گناہ گاروں کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے رہے ہیں. گناہ گاروں کے ہی وہ شافی ہیں، نیکیوں کے نہیں ہیں. انہوں نے گناہ گاروں کے لیے سفارش کرنی ہے، شافی محشر ہیں، شفیع المذنبین ہیں. تو اگر آپ کو بہت زیادہ یہ کیفیات ہو رہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بریک روک کے دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ اوور ڈو کر رہے ہیں. سرکار نے اپنے صحابہ کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ کیا تم میرے سے آگے جاؤ گے؟ جب کسی نے ساری عمر روزے رکھنے کی قسم کھا لی، یا ساری عمر نہ سونے کی، ساری رات عبادت کرنے کی قسم کھا لی، یا ساری زندگی شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی کہ بس عبادت ہی کرنی ہے، منع فرما دیا گیا. یہی چند کیسز ہیں، اور کیا رہ جاتا ہے پیچھے. 20-21 سال بابا کے پردہ فرمانے کے بعد اور 2-3 سال ان کے ساتھ، تو 24-25 سال سے میں یہ لگا ہوا ہوں. یہی کچھ ہے، وہی ریپیٹیشن ہے، کچھ نیا نہیں ہے. ہاں، آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا جو بالکل نئے ہیں دنیا میں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو، ان کا اپنا پیار ہے، خلوص ہے، محبت ہے. آپ میرے سے آپ ملنا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ، آپ آگے کام کرتے جائیں، ملاقات اللہ ضرور کرا دے گا. اگر آپ نے میرے سے کوئی فیض لینا یا میں نے آپ سے کوئی فیض لینا، ہمارا آپس میں کچھ ہے حساب کتاب، تو رب تعالیٰ نے اگر وہ مل کے ہونا ہے تو وہ ضرور ملاقات کرائے گا. جو اس نے لکھا ہے اس سے ایک نقطہ آگے پیچھے نہیں کرتا. میں جو یہاں آنے سے منع کرتا ہوں، یا خود میرے پیچھے بھاگنے سے منع کرتا ہوں، یا مجھے فون کرنے سے منع کرتا ہوں، بار بار وہ اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ سمجھ لیں، کسی بھی وقت آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نعوذ باللہ کچھ کرنے کے قابل ہوں، یا میرے پاس آ کے کوئی کام ہوگا، آپ شرک کر جائیں گے، گناہ کر جائیں گے. ایک آدھ بار تو اپنی غرض مندی کی دیوانگی میں وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ کے اوپر شریعت لگتی ہے تو آپ خود بھی اتنا بڑا غلطی کر سکتے ہیں اور میرے سے بھی کروا سکتے ہیں. مجھے بھی خیال گزر جائے کچھ، بہت خطرناک ہے. اور ضرورت کس لیے، کیا ہے اس کی؟ اگر مسئلہ آپ کا دنیاوی ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، سماجی ہے، معاشرتی ہے، یا معاشی ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے جب طریقہ کار ہی ایک بتایا جا رہا ہے، وہ آپ پہلے کریں تو صحیح. مجھے نئے فون اگر دن میں 10 آتے ہیں، نمبر کہیں سے مل گیا ہے، میں نے آج بول دیا، پھر اور زیادہ آئیں گے، بلکہ اب ہر بار ہی بول دیا کروں گا، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگوں پہ مجھے ترس آیا، انہوں نے اپنی سادہ لوہی میں کافی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی، اور لوٹنے والوں نے، مزے لینے والوں نے اپنے مزے لیے. کیونکہ بار بار یہ کیس ہو رہا تھا، میں نے کہا میں نمبر ہی خود بول دیتا ہوں، بار بار بول دیا کروں گا، لیکن میں آپ کے کتنے فون سنوں گا؟ بات پھر میں نے وہی کہنی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ فون کر کے مجھے کہیں، جب کہتے ہیں کہ میرے بہت آپ سے پیار ہے، محبت ہے، بس تڑپ ہے، مجھے ابھی بلا لے، میں ابھی آ جاتا ہوں، میں 1 منٹ لوں گا، میں 2 منٹ لوں گا، میں آ گیا، میں آ گئی. اگر میں پوچھتا ہوں آپ نے 7 دن سورہ رحمان سنی ہے؟ آنی میں آج سے شروع کرتے ہیں. نہیں وہ تو ابھی نہیں سنی ہے. اچھا نہیں وہ کیسے سننی ہے؟ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا وہ سورت رحمان وغیرہ تو میں نے سنی ہے، شرم کریں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یا ڈاکٹر صاحب آپ کی، میں نے دیکھا فلانے کی ویڈیو میں، اس کو آپ نے اس کی غلطی بتا دی، یا ان کے بڑوں نے غلطی کی تھی، انہوں نے بتا دی، یہ بھی سب میں نے کھول کے بولی ہے. تو وہ آپ ہمیں غلطی بتا دیں، ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ 7 دن سورہ رحمان سنیں تو صحیح، وہ آپ کو دکھا دے گا. اگر آپ کو مقصد اس کا صرف یہ ہے، آپ سچے دل سے جب اپنے اللہ کے سامنے، میں اس میں سارا مین مقصد ہے سورہ رحمان والے کے آگے جا گرنے کا، خود کو زیرو کر دینے کا. میری بس ہو گئی ہے، میں ہار گیا، میں نے ہار مان لی، یا میرے مولا میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں گا، یا میں کمزور ہوں، یا میری بس ہو گئی ہے، مجھے بتا دے. اور تو کہتا ہے تو پکارنے والے کی جواب دیتا ہے، اور تو کافی ہے سب کے لیے. تو جیسے بھی بابا جی نے بتایا ہوا ہے، میں آ گیا، میں تیری رحمانیت کو پکار رہا ہوں، اور میں تیری ساری مخلوق کو معاف کرتا ہوں. آپ زمین پہ اس کی جو مخلوق ہے انہیں آپ تو معاف کر دیں، اور اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں. اور یا اللہ اگر میرے سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھے بھی معافی لے دے، کیونکہ انسانوں کو جب تک معاف نہ کرے رب بیچ میں نہیں آتا. 2 انسانوں کا جو آپس کا معاملہ ہے، اس میں معافی اس انسان نہیں دینی ہوتی جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے. تو یا اللہ تلافی میری نیکیاں دے دے، چاہے اسے، یا اس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دے، لیکن مجھے انسانوں سے معافی لے دے. زیرو ہو کے اپنے گناہوں پہ فخر کر کے اس رحمان رب کے آگے پیش ہوں کہ وہ رحمان ہے.
اپنے گناہوں پہ فخر کر کے پیش ہو جائیں کہ آپ گناہ گار ہیں تو آپ رحمان کو پکار سکتے ہیں، چلیں آپ سے ہو گئے گناہ، بجائے اس کے کہ آپ کہیں صرف نیک ہوتے تو رحمان کی رحمانیت تو گناہ گاروں کے لیے پھر آپ تو بہت نیک ہیں، آپ تو پھر حضرت شیطان کے ساتھ ہی پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت نیک ہے، اس نے تو گناہ کوئی نہیں کیا ہوا. ہاں اس کو آدم میں ہی خامیاں نظر آتی ہیں، اس کا ایک ہی قصور ہے کہ اس کو آدم میں خامی نظر آ رہی ہے. تو اپنے گناہ لے کے اس کے آگے پیش ہو جائیں، اس رب کے آگے. اور کیا کہنا ہے آپ نے، آپ کے کہنے سے پہلے اس کو پتہ ہو آپ کو کیا چاہیے ہے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے، وہ بھی آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ کے لیے جو آپ چیز جس کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ کب بہتر ہے، کس وقت بہتر ہے، اسی زندگی میں بہتر ہے، آج ہی کے دن بہتر ہے، یا چند مہینوں سالوں بعد بہتر ہے، یا اگلی زندگی میں بہتر ہے، یا سرے سے ہے ہی نہیں آپ کے لیے، آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہے، آپ کسی اور طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہے. میں جب ماؤں میں غور کرتا ہوں، میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، مائیں کئی پریشان ہوتی ہیں پریگننسی میں کہ مجھے پچھلی پریگننسی ایسی تھی، اس میں مجھے ایسے ہو رہا ہے، یا پہلی پریگننسی تو ویسے ہی خطرناک ہوتی ہے، اس میں کئی بار خامد بھی غصے میں ہوتا ہے کہ عجیب یہ بدتمیزی کرتی ہے. خواتین کے اوپر بہت سی چینجز آ رہی ہوتی ہیں پریگننسی میں، اور جو ان میں سے ڈاکٹرز ہیں کئی بار میرے سے ڈسکشن ہوتی ہے، وہ خود پریشان ہوتی ہے کہ سر میری تو پہلی 2 پریگننسیز بہت سموتھ رہی ہیں، اس میں مجھے ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں بیٹا آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی ہم 5 بہن بھائی. آپ پانچوں ایک ہی طرح کے ہیں، آپ کی امی ابا نے ایک ہی جیسا کھانا کھلایا ہوگا، آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہوگا، ایک ہی گھر میں پلے بڑھے ہو، تو کیا آپ پانچوں ایک جیسے ہو؟ نہیں 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 سر، ہم تو مجھے غصہ بہت آتا ہے، وہ بہت بدبار ہے، وہ بہت ہی میسنا ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ بہت ہی معصوم. میں کہتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحبہ اب آپ کے اوپر جب گزر رہی ہے نا، تو وہ پہلے 2 کا مزاج کچھ اور تھا، اس کا کوئی اور ہونا ہے. اللہ اس کو تیار کر رہا ہے، آپ کے اندر ہی ہارمونز اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اس میں اللہ نے کون سی کمپوزیشن رکھنی ہے اس حساب سے آپ کی ہی چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑی قربانی ہے جو آپ دے رہی ہیں، ڈیوٹی وہ آپ سے لے رہا ہے. اس میں آپ کو خام خواہ ہنسیاں چڑھتی ہیں. ایک خاتون تھی، ایک ملی ہے مجھے، کہ انہیں پریگننسی میں انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، کہیں مر گئی بھی انہیں ہنسی آ جاتی تھی. انہیں درد ہو رہی ہے، چوٹ لگ گئی، خون نکل رہا ہے، وہ ہنسی جا رہی ہیں. کوئی گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، ساس غصہ کھا رہی ہے، خاوند غصہ کھا گیا، وہ ہنسی جا رہی ہیں. تو گھر میں عجیب مسئلہ. انہوں نے کہا سر مجھے نہیں سمجھ آتی، میں تو نہیں چاہتی. وہ کسی ایک فزیشین کو سمجھ آئی، اس نے کہا جی اب ہم آپ کو MRI نہیں کر سکتے برین کا، ہمیں لگتا ہے کہ فلاں ہارمون، خوشی کا ہارمون جو ہے اس کو کوئی ٹیومر نہ اندر ہو. وہ ایک نیا کٹا کھل گیا کہ اب وہ پریگننسی کے دوران اتنی ریڈیشن نہیں دینی ہوتی. وہ گھوم گھام کے میرے پاس پہنچی. میں نے عجیب کیس دیکھا، میرے پاس ساری زندگی ڈپریشن کے کیس آئے ہیں. تو اب وہ خامد بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، عجیب سے ان کے چہروں پہ مخمسے سے ان کے، کہ مطلب وہ خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ اس کی شکایت ہم صحیح لگا رہے ہیں غلط لگا رہے ہیں، ایک بندہ خوش ہے ہم ناراض ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ تھیں. انہوں نے کہا کہ سر میں خود ہی بولتی، مطلب میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی لیکن کوئی مانتا نہیں ہے. میرے تو پہلے دونوں پریگننسیز ٹھیک تھی. میں کہا پتر جی جی شہزادہ شہزادی آ رہی ہے نا، ایک وکری طبیعت ہوئے گا اور میرے نام ملوائے ہو ضرور. اور میں نے 15-20 سال ان چیزوں کو دیکھا ہے، ان بچوں کو فالو کیا ہے. جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ رہے ان کے وہ بچے میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مائیں یا باپ جو ہیں وہ مجھے اب یاد کراتے ہیں کہ واقعی آپ نے یہ پرڈکٹ کیا تھا کہ اگر یہ ہو رہا ہے نا، تو یہ صاحب جو ہیں یہ لائکلی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں ایسے ہوں. بہت کم بات کرتا تھا، کم ٹائم ہوتا ہے، لیکن میرا اپنی ایک اسمپشن تھی کہ یہی کوئی فرق ہوگا. باقی بھی فرق ہوتا ہے. پہلے 2 بچوں کے بعد ابا جی بڑے راشی تھے، شرابی کبابی تھے، تیسری پہ ابا جی نے توبہ کر لی. یا پہلے 2 پہ ابا جی جو تھے وہ ڈرپوک تھے، میری طرح حاجی صاحب تھے، تیسری پہ آ کے انہوں نے لاج چھوڑے دیتے. ٹھیک ہے. تو وہ بچے کے اوپر جو انپٹ آ رہی تھی، جو کچھ بھی آ رہا تھا، اس کے بھی ایفیکٹس ہیں. پہلی 2 پہ اماں سگریٹ نہیں پیتی تھیں، تیسری پہ اماں سوٹیں چھک رہی تھیں. ٹھیک ہے. یا مختلف ویریشنز وہ اپنی جگہ پہ ہیں. پہلے 2 جو تھے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اماں کو شدید گھٹن میں پیدا کرنے پڑے. تیسرے میں اماں کا اپنا گھر تھا لیکن ابا پھر شادی تیسری کر رہا تھا، اور اماں اسی ساس اور سسر کی ہم ہیلپ لے کے اور جیٹھ جٹھانی کی اس جنگ کو لڑ رہی تھی
جس میں وہ صاحب جو تھے ہاتھ سے نکلے جا رہے تھے انڈیپینڈنٹ ہوم سے. وہ کئی حالات وہ علیحدہ ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ وہ بھی رول پلے کر رہی ہوتی ہے، انٹرنل انوائرمنٹ بھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی. لیکن وہ واحد خوشی کا تھا پیشنٹ جو کہتے کہ مجھے ہنسی آتی ہے، اور وہ ڈرے یہ ہوئے تھے کہ وہ کسی نیورو فزیشین نے انہیں کہا، اور ویری رائٹلی کہا کہ جی کہیں ٹیومر نہ ہو ایسا جو فلاں ہارمون سکریٹ کرتا ہے، اس سے انسان خام خواہ خوش ہوتا رہتا ہے، تو لگتا ہے وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا. تو اصل چیز کیا ہوئی؟ بیلنس. ٹھیک ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ٹھیک ہو گئیں، کیا ٹھیک ہو گئیں. ٹھیک ہے، بات وہیں پہ آ گئی. میں نے بھی انہیں کہا کہ میں کہ جی آپ مجھے لگتا ہے یہ پڑھ رہی ہیں. انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا میں پڑھ رہی ہوں. وہ اصل میں پہلے 2 بچے روتے بہت تھے، تو مجھے کسی نے کہا یہ پڑھو، تو میں ابھی پڑھ رہی ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا جی بچہ آوے نہ آوے تسی پہلے ہسن لگ پے. تو تھوڑی مہربانی، زیادہ رونا بھی خطرناک ہے تو زیادہ ہنسنا بھی خطرناک ہے. آپ کیوں بیلنس میں نہیں؟ جو بھیج رہا ہے اس کو کرنے دے جو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس امانت آ گئی ہے 40ویں دن. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک آپ کریں، جو بھی وائبریشن ہے یہ بھی اس پہ افیکٹ ہو رہی ہے. آپ شبھ سوچیں بھی اور شبھ بولیں بھی، لیکن شبھ اینا بھی نہ بولو کہ ہر بچہ جو ہے اس کا پیدا ہونے میں کہ زندہ رہن دینے کی نہیں. تو پریشان ہو گئی کہ اس سے کیا سر میں ڈاکٹر میں یہ کیا بات ہے. میں کہا یار بچہ روئے نا تو ہم چپیڑے مارتے ہیں، پیدا ہوئے نا تو پیدا ہوتے ساتھ روئے نا تو اس کو مار مار کے رلانا پڑتا ہے. میں کہ یار یہ جو پیدا ہونے نال ہسن لگ پیا پیڈیاٹریشن گائنی والے دوڑ لا دینی کہ یار یہ کی ایلین آ گیا کوئی. تو مطلب کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارا گانا خراب ہو جائے گا. روتے ہوئے آتے ہیں سب، ہنستا ہوا جو جائے گا، وہ ہنستا ہوا جو آئے گا اس کے لیے گانا بنانا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، تو خیر اللہ نے خیر کی، ان کی حالت بہتر ہوئی. اور بیلنس میں واپس آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ڈپریشن ہو گیا جی، انزائٹی ہو گئی ہے. اللہ کہی جا رہا ہے میرے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے، نہ ڈپریشن ہے نہ انزائٹی ہے، نہ ڈپریشن ہے نہ انزائٹی ہے. تو اللہ سے دوستی کر لیں. لیکن صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی